الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج ہم ایک ایسے دن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس دن زمین ہل جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ روئی کے کالوں کی طرح اڑ جائیں گے اور انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ وہ دن یوم قیامہ یعنی قیامت کا دن ہوگا۔ قرآن مجید میں تقریباً 140 سے زائد مقامات پر قیامت کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا قیامت قریب آ گئی، تو سوچو آج کتنی قریب ہوگی۔ ایک اور مقام پر فرمایا لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ انسان ہمیشہ یہ سوال کرتا آیا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ سوال نبیوں سے بھی کیا گیا، حتیٰ کہ رسول اللہ سے بھی ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ امانت کیسے ضائع ہوگی؟ فرمایا جب کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں۔ کیا آج ہم وہ زمانہ نہیں دیکھ رہے جب قیادت، دولت، علم سب نااہلوں کے ہاتھ میں چلا گیا؟ یہی قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ بارش کب نازل ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل انسان کیا کرے گا، کہاں مرے گا اور قیامت کب آئے گی۔ یعنی قیامت کا وقت کسی نبی، ولی، فرشتے یا جن کو معلوم نہیں، یہ اللہ کے غیب کا راز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں بتایا۔ آئیے انہیں ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ چھوٹی نشانیاں، علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، قتل و غارت عام ہوگی، فحاشی اور زنا عام ہوں گے، شراب کو عام مشروب سمجھا جائے گا، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، مرد کم ہوں گے، گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، امانت دار غائب ہو جائیں گے، جھوٹے لوگ مشہور ہوں گے، مساجد خوب سجائی جائے گی مگر نمازی کم ہوں گے، وقت تیزی سے گزرے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، کیا آج یہ سب کچھ نہیں ہو رہا؟ یہ سب نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ اس کا مطلب ہے قیامت اب زیادہ دور نہیں۔ دجال کا ظہور، قیامت کی 5 بڑی نشانیاں جن کے بعد واپسی نہیں۔ دجال کا ظہور سب سے بڑا فتنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یمن سے دھواں دخان، دابۃ الارض، زمین سے ایک عجیب مخلوق کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یاجوج ماجوج کا خروج، زمین کا دھنس جانا 3 بار، آگ کا نکلنا جو لوگوں کو جمع کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ دجال کا ظہور قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے ہر نبی نے امت کو دوڑایا۔ دجال جھوٹا مسیح ہوگا اور وہ کہے گا میں رب ہوں۔ وہ آسمان سے بارش برسا سکے گا، زمین سے غلہ اگا سکے گا، لوگ فریب میں آئیں گے مگر ایمان والے کہیں گے ہمارا رب اللہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کرے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ جب دجال کا فتنہ عروج پر ہوگا تب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائے گا۔ وہ دمشق کی مشرقی سفید مینار پر اتریں گے، ان کا چہرہ چمکتا ہوگا، 2 زرد چادریں پہنے ہوں گے، وہ دجال کو قتل کریں گے، پھر دنیا میں عدل و امن قائم کریں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب اسلام غالب آ جائے گا۔ یاجوج ماجوج یہ 2 ظالم قومیں ہیں جو دیوار کے پیچھے قید ہیں، جب وہ نکلیں گی تو زمین پر تباہی مچ جائے گی۔ قرآن کہتا ہے وہ ہر اونچی نیچی جگہ سے نکلیں گے، اللہ ان کو ایک کیڑے کے ذریعے ہلاک کرے گا، پھر زمین پر امن لوٹ آئے گا، مگر یہ قیامت سے ذرا پہلے کا وقت ہوگا۔
جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو سب لوگ ایمان لے آئیں گے، مگر اس وقت ایمان لانا بے فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ بند کر دے گا۔ یہ نشان ظاہر ہوتے ہی دنیا کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اے اسرافیل سور پھونک دو۔ پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب کچھ فنا ہو جائے گا، زمین، آسمان، پہاڑ، دریا سب برباد۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا اور انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ یہی ہوگا یوم البعث، اٹھائے جانے کا دن۔ لوگوں سوچو ذرا، وہ دن جب زمین میں میدان محشر بنے گی، ہر شخص ننگا ہے، ہر شخص ننگا، لباس بے لباس، خوف زدہ، نہ دولت نہ رشتہ نہ طاقت، سب اپنے اعمال کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے اس دن انسان اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی اور بچوں سے بھاگے گا۔ پھر اعمال تولے جائیں گے، جس کے نیک اعمال بھاری ہوں گے وہ جنتی ہوگا، اور جس کے برے اعمال بھاری ہوں گے وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ خوشحال زندگی میں ہوگا۔ جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ ایمان والے روشنی کے ساتھ گزر جائیں گے اور منافق اندھیرے میں گر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر امت اپنے نبی کے ساتھ پل صراط سے گزرے گی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ کریں گے اور اللہ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا، سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے سفارش فرمائیں گے، یہی شفاعت کبریٰ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا جس نے ایمان لایا، نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، والدین سے نیکی کی، وہ جنت الفردوس میں داخل ہوگا، جہاں نہ موت ہے، نہ دکھ ہے، نہ غم، اور جس نے اللہ کو بھلایا وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ جہاں آگ بھڑک رہی ہوگی، جہاں پانی کے بجائے پگھلا ہوا تانبا ہوگا، اللہ بچائے۔ میری پیاری بہنوں، قیامت قریب ہے، ہمیں اپنے اعمال درست کرنے چاہیے۔ آج جو وقت ہمارے پاس ہے یہی ہمارا موقع ہے، آج توبہ کر لو، کل شاید زندگی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاقل وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے تیار کرے۔ آؤ آج ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم نماز کے پابند بنیں گے، قرآن سے رشتہ جوڑیں گے، گناہوں سے توبہ کریں گے اور اللہ سے ڈریں گے اس دن کے لیے جب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اے اللہ ہمیں اس دن کے عذاب سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں قبر کی وحشت سے، قیامت سے خوف سے بچا، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پیارے ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ہمیں دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔